الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 6 ہجری کی بات ہے جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لا کر عمرہ کر لیجئے گا، اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو 6 ہجری کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا، آپ واپس تشریف لے گئے۔ اگلے سال 7 ہجری میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضور کے ساتھ 1400 صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا، یعنی ہمیں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، تو حرم شریف میں اور حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے اور وہ جگہ بھی حرم شریف ہے۔ اگر جنگ کی تو پھر مسلمان حالت احرام میں ہوں گے، اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ابتدائی اسلام تک نہ تو حرم شریف میں جنگ جائز تھی اور نہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز تھا۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، لہذا انہیں شک ہوا کہ اس وقت جنگ کی پتہ نہیں اجازت ملتی ہے یا اجازت نہیں ملتی اگر کفار نے کوئی ناروا سلوک کیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ تو آیت میں اجازت کا معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں تو تم نے کیا کرنا ہے، دین کی حمایت کے لیے اور اعزاز کے لیے تم نے ان سے لڑنا ہے۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا ابتدا نہ کریں۔ یا یہ معنی کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بات سارے ہی کفار کے لیے، کیونکہ سارے کے سارے کافر دین کے مخالف ہیں، سب دین کے دشمن ہیں۔ جب دین کے دشمن ہیں تو وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، خواہ انہوں نے لڑنے کا ارادہ کیا ہو یا لڑنے کا ارادہ نہ کیا ہو۔ لیکن موقع پانے پر وہ چکنے ضرور رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ معنی بھی آیت کا ہو سکتا ہے کہ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے میں آئے اور وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتے ہوں تو تم ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ، اپاہج، معذور لوگ، عورتیں اور بچے، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ تو وہ میدان جنگ میں جائیں اور نہ ہی جنگ کے دوران کسی کی مدد کرنے والے ہوں۔ تو ان لوگوں کا استثناء ہے کہ جنگ کے دوران ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، معذوروں کو، ضعیفوں کو اور اپاہج لوگوں کو، بچے اور عورتیں، ان لوگوں کا استثناء ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ اس زیادتی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو جنگ کے قابل نہیں ان سے تم نے نہیں لڑنا، جن سے تم نے عہد کیا ہے، یا بغیر دعوت کے تم نے جنگ نہیں کرنا، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان پر جزیہ رکھا جائے، اگر وہ جزیہ دینے کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر تیسرا آپشن مسلمانوں کے لیے شرعی طور پر یہ تھا کہ اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ اب ان کو کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو مسلمان ہو جائے۔ اسلام کو کسی کو مارنے سے کیا ملے گا؟
کسی کو قتل کرنے سے اسلام کو کیا ملے گا؟ اسلام کو تو چاہیے یہ کہ وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ اسلام کو چاہیے، اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو پھر وہ جزیہ ادا کریں، اگر جزیہ نہیں ادا کرتے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس معنی میں آیت کا حکم باقی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کرے تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، اور تم حد سے نہ بڑھو، یعنی جو معاہدہ ہوا اس معاہدے سے بڑھ کر بھی نہیں، اور جو لوگ جنگ میں شامل ہونے کے قابل نہیں ان پر بھی حملہ کرنا یا انہیں بھی قتل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر انہیں قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آیت مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں یہ فرمایا گیا چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، بے دخل کیا تھا، اب کیا ہے تمہارے پاس وہ قتال کے لیے آمادہ ہو جائے تو تم دوران جہاد ان کے ساتھ لڑو اور انہیں قتل کر دو، اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، 6 ہجری میں تمہیں نکالا تھا ان لوگوں نے، اب اگر موقع بنتا ہے کہ تو تم بھی ان کافروں کو مکہ سے نکال دو۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا، تو یوں قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر کے حکم پر عمل کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتال کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، اور ان کا فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالنا ہے۔ تو یہ فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں اور پھر مکہ المکرمہ میں وہ مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دے رہے، تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ ہو، جیسے بھی حالات ہو، صلح ہو یا لڑائی ہو، ہر حال میں انہیں قتل کرو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں صرف دوران جنگ قتال کرنے کا حکم دیا۔ اگر جنگ کی کوئی صورت بنتی ہے تب کافروں کو قتل کیا جائے گا، ہر جگہ پہ کافر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت سارے اسلام دشمن لوگ اس طرح کی آیات لے کر کہتے ہیں جناب دیکھو یہ اسلام تو دہشت گردی کا نام ہے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے، قرآن کہتا ہے کافر جہاں ملے ان کو قتل کر دو، بھلا یہ تو قتل و غارت گری ہوئی، جہاں بھی ملیں گے تم قتل کرتے جاؤ گے۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے قرآن پاک میں کہیں بھی کافر کو قتل کرنے کا حکم ہے تو وہ اس صورت میں کہ جب جنگ کی صورت بنے، جب جہاد میں آمنے سامنے ہوں اور مقابلہ کریں، تو اس صورت میں پھر مسلمان کو حکم یہ ہے کہ بزدلی نہیں دکھانی، دلیری کے ساتھ تم نے ان پر حملہ آور ہونا ہے، کیونکہ ان کا جو فتنہ ہے وہ بڑا فتنہ ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے کہ وہ شرک پھیلاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ قتال کرنا۔ ہر جگہ پر کافر کو قتل کرنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف، اس کی عزت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کفار وہاں مسلمانوں پر حملہ کریں تو تب بھی مسلمانوں کو اجازت ہے، اگر حدود حرم میں بھی کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو تم نے پھر حدود حرم میں بھی ان کو قتل کرنا ہے، جہاں ملے ان کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے۔
البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا، اور اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب کافر جتنا بڑا مجرم ہو، جتنے اس نے ظلم و ستم کیے ہوں، اگر وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف آ جاتا ہے، پھر ان پر حملہ بھی نہیں کرنا، اس کو قتل بھی نہیں کرنا ہے۔ اسلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ کافر جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو معاف کر دے گا۔ تو یہ قرآنی حکم ہے۔ اب قرآن پاک کے مفہوم کے مطابق صحیح طریقے سے چلیں گے تو پھر اسلام سمجھ آئے گا اور دین سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔